بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث، درس صحیح بخاری کا ہم نے الحمدللہ آغاز کیا تھا۔ آج ہم پہلی حدیث کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کا جو عنوان ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، باب اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ اللہ جل شانہ کا فرمان کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات۔ باقی پہلے سند ہے، آگے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وانما لمن ما نوى، آدمی کے لیے وہ یہ جس کی وہ نیت کرے، فمن كانت هجرة الى دنیا يصيبها، بس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو حاصل کرے، او الى امرأة ينكحها، یا عورت کی طرف ہو کہ وہ اس سے نکاح کرے، فهجرة الى ما هاجر اليه، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اب اس میں یہ حدیث ہے اور ترجمۃ الباب ہے اور پھر درمیان میں آیت مبارکہ ہے۔ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ اس کو عام فہم بنا کر پیش کیا جائے اور عوام الناس کے اعتبار سے اس درس کے سلسلے کو آسان بنایا جائے۔ بہرحال پھر بھی چند بحث علمی ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے جو ہم سے ہو سکے گا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے، اس کی قبولیت لوگوں کے ہاں، محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں وہ مسلم اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے پیچھے ان کا اخلاص تھا۔ اس میں ایک چیز جو اس کو دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھتے ہیں اور عنوان کے تحت جو روایت لے کر آتے ہیں، ان میں ربط، ان میں جوڑ، کہ ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے، جی اس کو تلاش کرنا یہ بہت گہرائی والا کام ہے۔ اس پر ترجمت، اس کو کہتے ہیں ترجمت الباب سے مناسبت، کہ بھئی عنوان کچھ لا رہے ہیں لیکن حدیث کچھ اور لا رہے ہیں، کبھی عنوان لا رہے ہیں اس حدیث کے تحت کچھ بھی بظاہر نہیں لا رہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ امتیاز تھا کہ انہوں نے ترجمت الباب بڑی گہرائی سے باندھے، اور آپ کسی بھی حدیث کی صحیح بخاری کی شرح کو اٹھا لیجئے تو اس میں اس پر ضرور بحث ملتی ہے کہ اس روایت کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے، اس روایت کا اس ترجمت الباب سے کیا ربط ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی گہرائی، تعمق اور فضیلت کا جو ہے ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس درجے جو ہے محنت اور عرق ریزی سے اور کس درجے خلوص کے ساتھ صحیح بخاری لکھی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ ترجمۃ الباب کیا باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور آیت کیا لے کر آئے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے الی نوح والنبیین من بعدی، جیسا کہ ہم نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور جی والنبیین من بعدی، اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ مناسبت، اس آیت کی مناسبت تو آپ کو لگ رہی ہے کیا، کہ باب کا عنوان تھا بدء الوحی اور اس میں ذکر ہے وحی کا، تو یہ تو عنوان آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں اس آیت کو کیوں لے کر آئے، کیونکہ اس آیت سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی ایسے اتری تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی اتری۔ اچھا، اب وحی کیا ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خفیہ پیغام ہے جو انبیاء علیہ السلام تک پہنچتا رہا۔ وحی الہام والی نہیں ہے کہ جو صرف دل میں ڈال دیا، اس سے مختلف ہے۔ اچھا، اس میں پھر تین چیزیں ہیں۔ مرسل بھیجنے والا، وہ کون ہے؟ مرسل الیہ، کس کی طرف بھیجی گئی، وہ کون ہے؟ اچھا، اور
کیا چیز بھیجی گئی؟ تو دیکھیں اس آیت میں تینوں چیزوں کا ثبوت مل رہا ہے. انا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے نا ہم نے، مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے. تو مرسل کون ہوئے؟ اللہ پاک. تو اور دوسری مرسل الیہ کون ہوا؟ اوحینا الیک، الیک، جی الیک، اے نبی آپ کی طرف. تو مرسل الیہ کون ہوئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کیا بھیجا؟ انا ارسلنا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، وحی کی. اب وحی کے طریقے مختلف ہیں، اس لیے محدثین کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ ہم نے آپ کی طرف وہ وحی کی جو تمام نبیوں کی طرف کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ وحی الہام نہیں تھی. اور دوسری چیز کہ وحی جیسے تمام طریقوں میں، مثال کے طور پہ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما کان رسول، جی وما کان لرسول، ایک منٹ میں آیت کو نکال لو تاکہ وما كان لبشر، وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذن ما يشاء وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. براہ راست وہی اللہ تعالیٰ اتار دے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. جی یعنی براہ راست، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلام ہوئے پردے کے پیچھے سے، الہام کی طرز پہ ہو گیا. جی اور یا پھر اللہ تعالیٰ او يرسل رسولا، یا اللہ فرشتہ بھیجتے. تو یہاں پہ مطلق ذکر ہے تمام وحی. جو وحی الہام نہیں تھی وہی انبیاء علیہ السلام پر جو اتاری گئی، اس لیے کما وحینا الی نوح، تشبیہ اس وحی کی طرف ہے جو نبیوں کی طرف بھیجی گئی، اور نبیوں کی طرف وہی الہام نہیں تھی. مثال کے طور پہ اب موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا وحی کی گئی؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، جی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ. ٹھیک ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کیا کہ ہم اس بچے کو واپس لوٹائیں گے اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو وہ وہی الہام تھی جو انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی وہ نہیں تھی. تو بہرحال اس آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وحی کا بھی، اور مرسل کون، بھیجنے والے کون تھے، اور مرسل الیہ یعنی کن کی طرف وحی بھیجی گئی. ٹھیک ہے، تو مرسل کون ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی. اور بھیجنے والے کس کی طرف بھیجی گئی؟ الیکا، آپ کی طرف. اور وہی اوحینا، کون سی وحی؟ اور اس کہ وہ جو نبیوں کی طرف کی گئی. اور نبیوں کی طرف ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے وحی کی گئی ہے. کسی نبی کو براہ راست ہم کلامی کی شرف حاصل ہوا، کسی کو جی دل میں ڈالا گیا جیسے خواب میں بھی آتا ہے. اسی طرح اور فرشتوں کے ذریعے سے وحی کا آنا. حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی شرف بھی حاصل کیا، دل میں بھی وحی ڈالی گئی. ٹھیک ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کو خواب بھی دکھائے گئے، اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام پر فرشتہ وحی لے کر بھی آتا رہا. تو یہ تمام طریقے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے رہے. تو اب دیکھیں اس آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کی مناسبت وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ترجمۃ الباب میں وحی کا آغاز کیسے تھا. تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ وحی کی بہت ساری اقسام ہیں. یہاں پر اس کے جانے میں نے اس لیے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری گفتگو وہ ہے جو عوام ناس کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خالصتاً علمی بن جاتی ہے، لیکن چونکہ ان میں سے تلاش کرنا اور آپ تک پہنچانا یہ بھی ایک بہت جو ہے مشقت طلب کام ہے. لیکن نیت کی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. اس لیے کہ جیسے قرآن پاک کی تفسیر کے سننے سے لطف آتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی مبارک احادیث اور ان احادیث کو سننے سے ایک مسلمان کا دل یقیناً جو ہے ایک مسلمان کو فرحت اور لذت حاصل ہوتی ہے. بہرحال اب اس میں دوسری چیز ہے جی یہ سند، اس سے کہتے ہیں سند. دیکھیں سند کیا ہے؟ حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القمۃ بن وقاص اللیثی. اب کیسے کہ سفیان حمیدی کہتے ہیں مجھے سفیان نے بیان کیا ہمیں، اور سفیان کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، اور یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر سنا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ جو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اس کو سونے کی کڑی، چین، یہ خصوصیت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کی.
کہ حضور علیہ السلام کے مبارک فرامین بغیر سلسلے کے نہیں ہیں. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے محدثین کے ان کتابوں کو لکھنے سے پہلے تک یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری تھا. بھئی پوچھا جاتا تھا کہ تو نے یہ حدیث کہاں سے سنی؟ وہ اگلے سے اس نے کس سے سنی، ان سے کس سے سنی. اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث تاریخ سے ممتاز ہوتی ہے انہی کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے تو حدیث کیسے قابل اعتبار ہے؟ بھائی تاریخ کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ کوئی نہیں پتا. لیکن حدیث کی حفاظت کرنے والے یہ حضرات تھے جن کی پوری پوری زندگیاں اس پہ لگی. اور پھر یہ جو نام لے رہے ہیں نا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کچھ نہیں پتا تھا. آج کے جدید دور کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا ہر بندے کا ڈیٹا پتہ ہے سب کو. بھائی اس دور میں دیکھیں کئی لاکھ کے قریب اسماء الرجال کے عنوان سے محدثین کی زندگیاں تک محفوظ کی ان حضرات نے. حتیٰ کہ کسی نے جھوٹ بولا نہیں بولا، کس کی زندگی کیسے تھی، کس کا تقوی کیسا تھا، ایک ایک چیز کو جانچنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس سے اسماء الرجال کا ایک نیا فن وجود میں آیا. تو بہرحال حضور علیہ السلام کی احادیث ویسے نہیں ہیں، اس سلسلے کے ساتھ الحمدللہ محفوظ ہیں. اسی لیے جیسے قرآن کریم محفوظ ہے ایسے قرآن کریم کی تفسیر یعنی حدیث بھی اس کی حفاظت کا بھی انتظام من جانب اللہ کیا گیا. حدیث پر گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کیا سنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.